ملنا چاہیں تو ایک اللہ والا لاہور سے آیا ہوا ہے، دوسرا جھنگ سے آیا ہوا ہے، تیسرا جو ہے وہ ملتان سے آیا ہوا ہے، چوتھا کراچی سے آیا ہوا ہے، پانچواں فلاں. کتنے بزرگ آپ نے دیکھا کہ 3 دن مسلسل بیانات چل رہے ہوتے ہیں، ایک کے بعد ایک بیان. وہ کہاں کہاں سے بزرگ آئے ہوئے ہیں. اگر آپ ان سے ملنا چاہیں تو آپ ہزاروں روپے لاکھوں روپے اپنے پاس رکھیں، سفر کر کے اس کے پاس جائیں، ملے نہ ملے، ہو نہ ہو، ملاقات بھی ہو یا نہیں ہو، پھر دوسرے بزرگ کے پاس جائیں سفر کر کے، پھر ملاقات ہو نہ ہو، لاکھوں روپے بھی خرچ کر لیں گے لیکن اس کے باوجود بزرگوں سے ملاقات نہیں ہو سکے. اور یہاں پر آپ ایک جگہ جاتے ہیں، وہاں آپ کو اتنے بزرگ اللہ والے. اس اجتماع کا مقصد یہی ہوتا ہے. ایک بندہ ایک پھل کھانے کے لیے ایک ملک میں جائے اور یہاں پر سارے پھل آپ کو ایک ہی ڈش میں لا کے رکھ دیں تو آپ کو ایک ہی جگہ سارے مزے آ گئے آسانی کے ساتھ. تو یہ اللہ والوں کے الگ الگ رنگ ہیں، الگ الگ کیفیات ہیں، الگ الگ نسبتیں ہیں، ہر ایک کی صحبت کے الگ اثرات ہیں. اب آپ آگ کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کی الگ تپش ہوتی ہے. آپ برف خانے میں چلے جائیں، وہاں آپ کو ٹھنڈ لگی جائے گی کیونکہ وہاں ٹھنڈک ہے. تو اس طرح الگ الگ موسم ہیں، الگ الگ جگہوں کے الگ الگ اثرات ہیں. تو وہاں ہر جو اللہ والا ہے اس نے اپنی ساری زندگی اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے معاملات میں گزاری ہے. تو اس کے اندر ایک اللہ اس کو نسبت عطا فرما دیتے ہیں. اس نسبت کے اثرات ہوتے ہیں، برکتیں ہوتی ہیں جو پاس بیٹھنے والوں کو محسوس ہوتی ہیں. جیسے ہر پھل کا ذائقہ الگ ہے، ہر پھول کی خوشبو الگ ہے، رنگ الگ ہے یا نہیں ہے؟ آپ آم کھائیں گے تو آپ کو الگ ذائقہ آئے گا نا، سیب کھائیں گے تو الگ ذائقہ ہوگا، انگور کھائیں گے تو الگ ذائقہ ہوگا، امرود کھائیں گے تو الگ ذائقہ ہوگا. تو یہ الگ الگ پھل، ہر پھل کا الگ رنگ، اس کی الگ شکل اور اس کا الگ ذائقہ اور اس کی الگ خوشبو، سب چیزیں الگ ہیں. ایسے ہی یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ہر اللہ والے کی الگ نسبت ہوتی ہے، اس کی صحبت کی الگ برکات ہوتی ہیں، اثرات ہوتی ہیں، کیفیات ہوتی ہیں. وہ تبھی ملیں گے جب پاس جا کے بیٹھیں گے، جب صحبت اٹھائیں گے. یہاں بیٹھ کے تو وہاں ہم اتنا نہیں، ہمارے اندر مقناطیس لگا ہوا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم کھینچ لیں، ایسا تو نہیں ہے نا. تو اتنے اللہ والے پورے پاکستان سے ایک جگہ پر آپ کو ایک مل جاتے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ والا آ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، بیان کر رہا ہے، ذکر اذکار کرا رہا ہے، مراقبہ کرا رہا ہے اور جا رہا ہے. دوسرا آ رہا ہے، اسی طریقے سے کر رہا ہے، جا رہا ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کی زیارت بھی ہو رہی ہے، ہر ایک کا بیان بھی سن رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ذکر مراقبہ کر رہے ہیں، اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. کتنے فائدے آپ ایک جگہ پر حاصل کریں. لیکن لوگ اب ساتھیوں کو ہم کیا بتائیں، کس چیز کو، اب کیسے ہم کوئی ایسی دوائی لے کے آئے ہیں کہ وہ ہم اپنے ساتھیوں کو کھلا دیں جس سے ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ اجتماع میں کتنی برکت ہے. کیسے سمجھائیں؟ اور اندازہ لگائیں. ایک ایک کے پاس جاتے ہیں ساتھی کے بعد، اس کو دعوت دیتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے، موبائل فون کر کے، پھر ملاقاتیں علیحدہ سے کرتے ہیں کہ ساتھی کو جا کے ماہانہ میں یہاں پر بھی بات کرتے ہیں. کوٹری میں بھی ہم نے بات کی کہ بھائی محنت کرو، کوشش کرو، تھوڑا ہمت کرو، یہ وقت گزر جائے گا، تھوڑے پیسے لگیں گے، وہ چلو کہیں سے آپ مشقت سے لے لو گے، وقتی طور پر اپنے گھر کے اخراجات کو تھوڑا سا دائیں بائیں کر لو گے یا کسی سے قرض لے لو گے. لیکن یہ جو اجتماع کی برکتیں آپ لوٹو گے وہ آپ کے پورے سال آپ کو نصیب نہیں ہوگی. تو یہ اجتماع جو ہوا ہے، ہمیں اندازہ ہے الحمدللہ کہ ہمیں وہاں کتنا مزہ آیا، کتنا فائدہ ہوا، کتنا سکون ملا، کتنی روحانیت ملی. بہت مزہ آیا. کتنے اللہ والوں کی ہم نے زیارت کر لی. جب یہ اللہ والے موجود نہیں ہوں گے نا، آپ پھر ترسیں گے کہ یار وہ اللہ والا دنیا میں تھا، وہ نہیں، ہم اس سے مل نہیں سکے، دنیا سے چلا گیا، اس کی زیارت نہیں. ہم حقیقت بتا رہے ہیں، ہم ساری زندگی مدرسوں میں گزاری ہے، علماء کو دیکھا ہے، بزرگوں کو دیکھا ہے، لیکن وہ بزرگ جو ہمارے پڑھنے کے دوران موجود تھے پاکستان کے اندر اور ہم اس کو نہیں دیکھ سکے، ہمیں حسرت ہے کہ کاش ہم ان کی زیارت کر لیتے. یہ شرف بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ فلاں اللہ والے کو بھی ہم نے دیکھا. جس کو نہیں دیکھ سکے نا، اس کے ہمارے دل کے اندر بڑی حسرت ہے کہ کاش ان کو دیکھ لیتے، اس کی زیارت کر لیتے، اس کی صحبت میں بیٹھ جاتے، اس سے برکت حاصل کر لیتے، فائدہ حاصل کر لیتے. اسی طریقے سے اب وہ جو دنیا سے چلے گئے وہ واپس نہیں آ سکتے، لیکن جو دنیا کے اندر موجود ہیں یہی ان سے فائدہ اٹھائیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اب تو کوئی جنید بغدادی ہو، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی ہو، کوئی بڑا اللہ والا ہو تو ہم اس کی زیارت کریں.
اب ہم کہاں سے ان کو تو قبر سے اٹھا کے لا نہیں سکتے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بھائی یہ تو آپ سارے آپ سے ہی بیعت ہوئیں گے، اب واپس آ جاؤ، ورنہ یہ بیعت نہیں ہوتے کسی سے، ان کو کوئی اللہ والا پسند ہی نہیں آتا۔ بھائی اللہ نے ہر زمانے ہر وقت کے حساب سے بڑے بڑے اللہ والے پیدا کیے ہیں۔ یہ سوچ ہی غلط ہے۔ ہمارے حضرت جی اکثر یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ سوچنا کہ کوئی شیخ عبد القادر جیلانی جیسا ہو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تو پیدا کیے تھا، اس کے بعد پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بڑھ کے پیدا نہیں کر سکتے، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہی ہے، بنا سکتے ہیں نا، پیدا کر سکتے ہیں۔ امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ 1000 سال کے بعد تشریف لائے۔ اب جو لوگ اس وقت موجود تھے وہ بھی یہی کہتے ہوں گے کہ اب تو 1000 سال گزر گئے، اب کہاں بزرگ آنے والے ہیں، لیکن آخر وہ آئے یا نہیں آئے؟ امام ربانی مجدد الافسانی 1000 سال کے مجدد، آخر وہ بھی تو اللہ والے ہی تھے۔ اس وقت لوگوں نے یہی کہا ہوگا کہ یہ کیا ہے، وہ تو شیخ عبد القادر جیلانی ہوتے تم، یہ نہیں سوچیں کہ وہ بزرگ واپس آئیں گے۔ جو اس وقت ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو بزرگ موجود ہیں ان کی قدر کرو، ان سے فائدہ اٹھا لو، ان کی صحبت اختیار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر یہ سوچتے رہو گے کہ کوئی بڑے آئیں تو پھر ہم کریں گے تو پھر ساری زندگی ایسے محروم رہ جاؤ۔ اللہ کی نظام، اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ دوبارہ اللہ والے پیدا نہیں کریں گے۔ ہر وقت ہر زمانے میں، میں اپنے مرشد کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بغداد میں ہمارے حضرت عراق میں جب گئے تو وہاں کے بزرگوں نے کہا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی اور جنید بغدادی کے پائے کے بزرگ ہیں۔ اب ہم کیسے آپ کو بتائیں کہ ان کے اندر کیا برکت رکھی، دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پہلے آپ صرف دنیا کما رہے تھے، اب آپ دین بھی کمائیں گے۔ یہ نیت صرف تبدیل ہونے سے کہ میں دوسرے کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، اب آپ کو کاروبار کرنے میں ثواب بھی ملے گا، کیونکہ آپ دوسرے کی نیت کی ہوئی ہے کہ میں اس کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، آسانی کر رہا ہوں اس کے لیے۔ اور پھر اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی یہ نیت، یہ لالچ ختم ہو جائے گی کہ میں سامنے والے سے زیادہ پیسے نکالوں۔ اس نیت سے یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا بیچارہ جتنا کوشش کر لے کہ بھئی مناسب ریٹ میں مجھے چیز مل جائے، ہمارا دکاندار چیز مناسب ریٹ میں رکھتا ہی نہیں ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مارجن رکھوں، زیادہ سے زیادہ رکھوں۔ تو اس وجہ سے اس سے آپ کی لالچ بھی ختم ہو جائے گی۔ لالچ بہت بری چیز ہے، اصل مسئلے سارے پیدا ہی لالچ کی وجہ سے۔ اور لالچ ایسی چیز ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک ابن آدم کو اگر ایک سونے کی وادی دے دی جائے تو وہ کہے گا دوسری وادی ہو۔ اتنی انسان کے اندر لالچ ہے، سونے کی وادی سے بھی اس کا دل نہیں بھرے گا، وہ کہے گا ایک اور سونے کی وادی مل جائے۔ یہ لالچ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ اس لالچ کو ختم کیا جائے اور دوسرے کو فائدہ پہنچایا جائے۔ جب انسان کا دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ بن جائے گا، پھر انسان تھوڑے نفع میں کام کرے گا، برکت ہوگی۔ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، میں شاہی بازار میں گیا، ایک خوشبو کی دکان ہے، وہ اس کی دکان ماشاءاللہ بہت چلتی، جب آپ جاؤ گے اس کی خوشبو کی دکان گراہکوں سے بھری ہو، یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے، ہر دکان پہ گراہک نہیں چڑھتا، جس پہ چڑھتا ہے وہ رش لگا ہوتا ہے۔ اب میں اس کے پاس جاتا تھا خوشبو لینے کے لیے، جب بھی جاتا تو دیکھتا بھائی ہر وقت گراہک کھڑے ہیں، بھائی مجھے یہ دو، مجھے یہ دو، مجھے۔ ایک دن میں بے دہانی میں، اللہ نے دکھانا تھا شاید، بے دہانی میں اس دکان کے بجائے غلطی سے 7 والی دکان میں چلا گیا۔ اب جب اندر چلا گیا اور جا کے کھڑا ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو دوسری دکان ہے، بندہ ہی دوسرا ہے۔ اب میں نے کہا کہ میں ایسے ہی باہر نکل آتا ہوں، مناسب نہیں ہے، چلو اس سے چیز خرید لیتا ہوں۔ چیز ہی خریدنی ہے، دکان دونوں ایک ہی تھی، وہ بھی خوشبو کی تھی اور وہ بھی خوشبو کی تھی۔ اب میں نے اس کو کہا کہ میں نے جو ہے وہ فلاں شیشیاں خریدنی ہیں خوشبو کی، تو کیا حساب ہے، کیا ریٹ ہے؟ تو اس نے مجھے جو ریٹ بتایا وہ 7 والی دکان کے ریٹ سے بہت زیادہ تھا۔ حیران ہو گیا، بھئی یہ تو میں سوچنے لگا کہ بھئی یہ 7 والی دکان سے یہی چیز میں خریدتا ہوں تو بہت سستی دیتا ہے، اور یہ تو بہت مہنگی دے رہا ہے۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ بھئی یہ تو ریٹ زیادہ ہیں، آپ تھوڑا کم کرو۔ اس نے کہا جی اس سے کم نہیں ہو سکتے، لینے ہیں تو لیں، نہیں لینے تو جائیں۔ میں مجبور ہو کے وہاں سے دکان سے نکلا اور واپس اسی دکان میں آ گیا جس سے میں لیتا تھا۔ اب میں نے اس سے ریٹ پوچھے، اس نے اس کے مقابلے میں بہت کم ریٹ بتایا۔ میں نے یہ پھر تجربہ، مجھے بات یہ سمجھ آئی کہ وہ اس دکان، جو دوسری دکان تھی، اس کے کوئی اوپر میں نے کبھی گراہک دیکھا نظر ہی نہیں آتا تھا، کیونکہ گراہک ادھر جاتا ہو۔ اس نے اپنا ایک مائنڈ بنایا ہوا کہ میں نے جو چیز بیچنی ہے تو میں نے اتنا پرسنٹیج رکھ کے بیچنی ہے، مثلا 200%، 300%۔
رکھ کے بیچنا ہے. اگر کوئی خریدے گا تو ٹھیک ہے, ورنہ میں نے نہیں بیچوں گا. اس نے مارجن اتنا زیادہ رکھا ہوا کہ اس کی دکان پہ کوئی جاتا ہی نہیں. اور جو دوسری دکان والا تھا اس نے بہت کم مارجن رکھا ہوا تھا, تھوڑا رکھا ہوا تھا, اس کے اوپر کبھی گراہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا. تو فائدہ یہی ہے, اس میں برکت یہی ہے. اب آپ مثال کے طور پر ایک چیز بیچتے ہو, اس میں آپ رکھتے ہو 10 روپے نفع, دوسرا بندہ اس میں رکھ رہا ہے 100 روپے نفع. ٹھیک ہے, آپ نے 10 روپے بہت کم رکھے ہیں, اس نے 100 روپے رکھے ہوئے ہیں. اب مثال کے طور پر 10 روپے رکھنے کی وجہ سے گراہک بڑا ہوشیار ہوتا ہے, وہ بیوقوف نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہو کہ گراہک بیوقوف ہوگا, میں جیسے چاہوں گا بیوقوف بنا لوں گا. جو آج کل کے یہ گراہک ہوتے ہیں, یہ 10 دکانوں پہ پھرتے ہیں, ایک ایک سے باریکی کے ساتھ ریٹ معلوم کر کے جہاں دیکھتے ہیں نا ہمیں بچت ہو رہی ہے وہیں سے خریدتے ہیں, ایسے نہیں خریدتے. اب ایک دکان جب گراہک دیکھے گا کہ بھائی اس نے کم مارجن رکھا ہوا ہے, اب وہ 10 روپے کما رہا ہے. اب مثال کے طور پر اس کے پاس دن میں 50 گراہک آ گئے, اس نے کتنا کما لیا؟ 500 کما لیا. 50 گراہک آ گئے, 500 کما لیا. اور یہ دوسرا بیٹھا ہوا ہے جس نے رکھے ہوئے کتنے ہیں 100 روپے, اس کے پاس دن میں آئی ہی ایک گراہک کہ بھائی اس کے مارجن بہت زیادہ ہے, بے وقوف تھا, سمجھ نہیں تھی, پتہ نہیں تھا, وہ ادھر لگ گیا آ کے, اس کو کتنے مل گئے 100 روپے. اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس ایک ہی گراہک آیا لیکن میں نے کتنے کما لیے 100 روپے, لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے کم مارجن کی وجہ سے اس نے 500 کما لیے 10 روپے رکھ کے. یہ ہوتی ہے برکت. یہ بات سمجھانے کے لیے آگے پھر میں نے کہا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اس میں ایک تو روزوں کا اہتمام کریں, یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے, اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے. فائدہ ہی فائدہ ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں روزے رکھنے میں ہی تمہارے لیے خیر ہے. اس میں کیا کیا خیریں چھپی ہوئی ہیں وہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے رکھوں گا کمزور ہو جاؤں گا, روزے نہیں رکھ رہے. بھائی کمزور کرنے کے لیے تو اللہ نے روزے رکھوائے, موٹے کرنے کے لیے تھوڑی. بھوکا آپ کو ایک والد کہہ رہا ہے کہ بھائی تو بھوکا رہ, آپ کہو گے نہیں میں نے بھوکا نہیں رہنا. بھائی وہ چاہتے ہی آپ کو بھوکا رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھوکے رہو, تم کہہ رہے ہو کہ نہیں بھوکے رہیں گے تمہارے لیے میں کمزور ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا فائدے رکھے ہیں آپ کو اندازہ نہیں. آج سائنس اس کے اوپر کیا کیا فوائد بیان کر رہی ہے روزے رکھنے کے. انگریز روزے رکھ رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے دین کا, وہ کہہ رہے ہیں ہم روزے رکھ رہے ہیں کیونکہ اس میں فائدے بہت ہیں. ایک تو روزوں کا اہتمام فرض ہے. تراویح کا اہتمام کریں, تراویح سنت ہے لیکن اس کے اندر بھی بہت فائدے ہیں. اب ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس مسجد میں جائیں جہاں تراویح سب سے مختصر ہو, جہاں 20 منٹ میں تراویح ختم ہو رہی ہو, ادھر سے وہ جلدی فارغ ہو جائیں گے. اس چیز کو نہیں دیکھیں. بھائی قرآن سنیں, ہمارے بزرگوں نے کیسے کیسے قرآن سنے, کئی قرآن ختم کرتے تھے. ہم تو ایک قرآن بھی نہیں سنتے. ہم کہتے ہیں کہ جہاں 20 منٹ کی تراویح ہو رہی ہے نا ادھر جانا ہے, جہاں 10 منٹ کی ہو رہی ہے ادھر جانا ہے. یہ نہیں دیکھیں. اپنے قریب میں جو اچھا قرآن پڑھنے والا ہو, صحیح طریقے سے تراویح سنائے, اس کی تراویح سنیں, تراویح کا اہتمام کریں. اور تیسرا جو ہے وہ صدقات کا اہتمام کریں, جس کی جتنی گنجائش ہے. زکوٰۃ صاحب نصاب ہے, زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کریں. اس مہینے میں ویسے بھی اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے, تو زکوٰۃ ادا کریں گے اس کا بھی ثواب بڑھ جائے گا. وہ زکوٰۃ نکالنا ویسے بھی فرض ہے. اور پھر زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات کا اہتمام کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ میں جو رمضان کے اندر جو خاص چیز پیدا ہو جاتی تھی, اور بھی چیزیں تھیں, ان میں ایک یہ بھی تھی, آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی. آپ ایسے سخاوت کرتے تھے جیسے سمندر کی لہریں ہوتی ہیں, ایسے کوئی آپ کے پاس سے خالی جاتا ہی نہیں تھا. ویسے ہی آپ سخی تھے, رمضان میں زیادہ سخی ہو جاتے تھے. تو اس میں صدقات کا بھی اہتمام کریں, جتنا ہو سکے لوگوں کو کھلائیں. ایک کھجور کسی کو روزہ افطار کرانے سے اللہ تعالیٰ جس نے روزہ افطار کیا اس کا ثواب آپ کو عطا فرماتے ہیں. اندازہ لگا, ایک کھجور آپ نے دوسرے کو کھلا دی, ایک گلاس پانی کا پلا دیا, شربت کا پلا دیا, تو اس کی کوشش کر لیں کہ بھائی میں افطار کر رہا ہوں, میرے ساتھ کوئی اور ساتھی بھی آ کے بیٹھ جائے. ایسی جگہ پر افطار کر لیں جہاں پر کوئی ساتھی آپ کے ساتھ مل جائے. دوسروں کو بھی افطار کرانے کا اہتمام کریں, صدقے کا اہتمام کریں. قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے رمضان کے ساتھ. اللہ نے رمضان میں ہی قرآن اتارا, ساری کا آسمانی کتابیں اتاری. اس کو کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں. یہ کچھ چیزیں, اور راتوں کو جاگنے کا, یہ راتیں ساری رمضان کی بڑی قیمتی راتیں ہیں. تراویح کے علاوہ بھی کوشش کریں کہ ہم رات کو عبادت کا معمول بنائیں, تلاوت کا معمول بنائیں, ذکر اذکار کا معمول بنائیں. انشاءاللہ اس کی برکات پھر آپ کو پورے سال محسوس ہوگی. سارے اس کا انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں نا, عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے اندر یہ ایک مہینہ ایسا رکھا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ایسے برس رہی ہوتی ہیں جیسے بارش بھی کیا ہوتی ہے. مجدد رفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کی
میں جو اللہ تعالیٰ رحمتیں برساتے ہیں اس کو باقی 11 مہینوں کی رحمتوں سے مقابلہ کیا جائے تو 11 مہینے کی جو رحمتیں ہیں وہ ایک قطرہ ہیں، اور رمضان کی رحمتیں سمندر ہیں، سمندر اتنی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ مقصد اللہ کا یہی ہے، پورے سال میں جو میرے بندوں سے کمی کوتاہیاں ہو گئی ہیں، رمضان میں اب کیا ہو جائے ان کی سب کی تلافی ہو کے یہ پاک صاف دھلا دھلایا گناہوں سے بالکل صاف ستھرا ہو جائے۔ اجتماع کا بھی یہی مقصد ہے کہ پورے سال انسان ذکر اذکار کرتا رہا، اب یہ اجتماع میں شریک ہو تو اس کو اتنی روحانیت مل جائے کہ اگلے سال پورے سال کے لیے پھر یہ دوبارہ تیار ہو جائے۔ موبائل ہوتا ہے نا، موبائل کو آپ استعمال کرتے ہو، اس کی بیٹری آپ نے فل کر دی، فل کرنے کے بعد آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہو، استعمال کر دے ہو تو بیٹری کم ہوتے ہوتے کیا ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کیا کرتے ہو، اس کو پھر پھینک دیتے ہو، کیا کرتے ہو، پھر اس کو چارج پہ لگاتے ہو۔ جب چارج پہ لگاتے ہو تو تھوڑی دیر میں ختم بہت دیر میں ہوئی تھی اور چارج جلدی سے ہو جاتی ہے، پھر جب وہ چارج ہو جاتی ہے پھر دوبارہ کافی دن تک چلتی ہے۔ تو ہمارے اندر بھی یہی معاملہ ہے، ہمارے اندر جو روحانیت ہے یہ کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں، یہ جو ماہانہ ہوتا ہے، ماہانہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک مہینے کے لیے ہماری بیٹری چارج ہو جائے۔ سالانہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سال کا جو ہم نے اپنا روحانی خوراک ہمیں ملنی ہے وہ پوری ہو جائے۔ اب جو بندہ ماہانہ میں ایک ماہانہ میں آیا، اگلے ماہانہ میں نہیں آیا، اس کا مطلب ہے وہ بغیر بیٹری کے چلے گا۔ اب بغیر بیٹری کے موبائل کیسے چلتا ہے آپ کو پتہ ہے۔ پھر تو بغیر بیٹری کے چلنے کا مقصد آپ کہو گے کہ بھائی ہم تو ٹھیک ٹھاک چل رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، سارا کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں، دکان بھی جا رہے ہوتے ہیں، ملازمت۔ یہ جو بیٹریاں چارج ہوتی ہیں نا، یہ دکان چلانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ دین کے اوپر چلنے کے لیے ہوتی ہے۔ جس کی روحانی بیٹری چارج ہوتی ہے اس کو ذکر اذکار کرنے میں مزہ آتا ہے، اس کو نماز میں لطف آتا ہے، اس کو گناہوں سے بچنے کی فکر لگی ہوتی ہے، دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے، آخرت کے اعمال کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ چارجنگ ہوتی ہے، ہم وہ والی چارج نہیں کرتے کہ بھائی یہاں سے چارج ہو گیا چلو اب پورے مہینے جو ہے نا وہ دبا کے دنیا کمائیں گے۔ دین کے اعتبار سے فائدہ ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، انسان کو جو ہے نا وہ کتنی قوت مل جاتی ہے کہ وہ ذکر اذکار کرنے میں، اعمال کرنے میں مزہ آتا ہے، گناہوں سے بچنے میں دل کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے محسوس کیا، ہم واپس آ رہے تھے، ایک ساتھی مجھے کہہ رہے کہ فکر لگی ہوئی ہے گناہ کیسے چھوٹ جائیں گناہ۔ میں نے کہا ابھی میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا اجتماع سے بھی تازہ آیا ہے نا، اب وہاں جو روحانیت ملی ہے، اللہ والوں کی صحبت ملی ہے، تو اب اس کو یہ تازہ محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی گناہ چھوٹ جائیں۔ اب یہ آہستہ آہستہ، یہ بھی کوئی تھوڑی بات ہے کہ بندے کو یہ فکر لگ جائے کہ بھائی مجھ سے گناہ چھوٹ جائیں، میں نیک اعمال کرنے لگ جاؤں اور نیک انسان بن جاؤں، اچھا انسان۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ دنیا پھر رہی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، حرام کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، وہ کہہ رہے ہیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ یہ جذبہ پیدا کر دیں کہ بھائی میں گناہوں سے بچوں، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اجتماع میں گیا ہے نا اس کو فائدہ ہو۔ کسی کو یہ جذبہ پیدا ہو گیا اجتماع سے آ کر کہ میری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، میرے اذکار نہیں چھوٹنے چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو روحانی طور پر فائدہ ہوا ہے، تبھی وہ اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا، پہلے نہیں تھا اب کیوں ہو گیا۔ تو یہ ساری اس چیز کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ یہ اجتماع کے جانے سے فائدہ ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ماہانہ کا، یہ سالانہ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پورے سال میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اب وہ دوبارہ سے بیٹری چارج ہو جائے، دوبارہ سے ہم جو سبق بھول گئے ہیں وہ دوبارہ سے یاد کرنے لگ جائیں۔ اور یہ رمضان کا مقصد بھی اللہ نے یہی رکھا ہوا ہے کہ میرے بندے سارے سال کمی کوتاہیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، اعمال نہیں کر سکے، نمازوں میں کوتاہی ہو گئی، اب یہ دوبارہ سے اللہ نے شیطان کو کیا کر دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں رمضان میں، شیطان کو زنجیروں سے باندھ کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے، اصول تو یہ ہے کہ دین کے کام میں جتنی مشقت ہونا اتنا اجر ملتا ہے، جتنی مشقت زیادہ اتنا اجر زیادہ ملتا ہے۔ بھئی ایک بندہ سائے میں اے سی میں کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ رہا ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ایک بندہ بغیر اے سی کے، اس کو گرمی بھی لگ رہی ہے پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو زیادہ ثواب ملے گا، صحیح ہے نا۔ اور ایک بندہ جمعے میں آیا، جگہ نہیں ملی، دھوپ میں کھڑا ہو گیا، اب یہ دھوپ میں کھڑے ہو کے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ دھوپ ادھر اوپر سے سورج، گرمی، ادھر سے اللہ کی عبادت ہے، جتنی مشقت زیادہ اتنا اجر بھی زیادہ۔
لیکن رمضان میں اللہ نے معاملہ اور کر دیا. شیطان لگا ہوا تھا پورے سال، ہونا یہ چاہیے تھا جب شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، بندہ نیک عمل کر رہا ہے. اب رمضان میں تو شیطان ہی نہیں لگا ہوا، وسوسے ڈالنے والا تو کوئی ہے نہیں. اب وہ بغیر مشقت کے کیا کرے گا؟ نیکی کرے گا. تو پھر ثواب کیا ہو جانا چاہیے؟ کم ہو جانا چاہیے. بھائی پہلے شیطان تھا، اب شیطان نہیں ہے. جب شیطان تھا عبادت کر رہا تھا، اب شیطان نہیں ہے عبادت کر رہا ہے، تو پھر رمضان میں ثواب کیا ہونا چاہیے؟ کم. لیکن اللہ نے معاملہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کو سمندر میں ڈالو، میرے بندوں کو یہ کوئی موقع نہ گناہوں میں نہ لگائے، نیکیاں چھڑانے کی کوشش نہ کرے. اور اللہ نے اجر و ثواب اتنا بڑھا دیا کہ آپ نفل پڑھ رہے ہو تو آپ کو فرضوں کا ثواب مل رہا ہے، اور ایک فرض پڑھ رہے ہو تو 70 فرضوں کے برابر ثواب مل رہا ہے. اور رحمتیں پھر اتنی برس رہی ہیں، پھر اتنا اعمال بڑھا دیے، نیکیاں بڑھا دی، جذبہ بڑھا دیا. تو اس وجہ سے اس رمضان کو اپنی بنائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اجتماع میں گئے نا، ان کو ویسے ہی اتنا فائدہ ہوا ہے کہ ان کا رمضان بڑا اچھا گزرے گا. روحانیت مل گئی نا. جب روحانیت انسان کو ملتی ہے تو اس کو ویسے ہی اعمال کرنا، عبادات کرنا، گناہوں سے بچنا کیا ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک فائدہ ہے اجتماع میں کہ رمضان سے پہلے اجتماع آتا ہے. اجتماع میں جو لوگ شرکت کرتے ہیں نا، آگے پورے رمضان تک کے لیے کیا ہو جاتا ہے، بیٹری چارج ہو جاتی ہے. اعمال میں مزہ آتا ہے تو ثواب زیادہ ملے گا. اللہ نے تراویح بھی بڑھا دی. پھر دن میں روزہ رکھو اور رات میں پھر کیا کرو، تراویح پڑھو. تو اس وجہ سے یہ رمضان کا مہینہ سارا سال دنیا کمائی ہے. اب رمضان کا مہینہ مزید دنیا کمانے کے لیے اللہ نے نہیں دیا. مزید ہماری کوشش کیا ہوتی ہے ہمارے مسلمانوں کی کہ بھائی رمضان آ رہا ہے، کمائی کا سیزن آ رہا ہے، اس کو کمائی کا، دنیا کی کمائی کا سیزن نہ سمجھیں، اس کو دین کی کمائی کا سیزن سمجھیں. اپنا زیادہ وقت دینداری میں، اعمال میں، قرآن کی تلاوت میں، اور جو کاروبار کر رہے ہیں اس کو جو کر رہے تھے اس میں ذرا سا کمی لے آئیں. 12 گھنٹے کرتے تھے تو آپ اس کو 8 گھنٹے کر دیں، 8 گھنٹے کر رہے تھے تو اس کو 4 گھنٹے کر دیں، تھوڑا کر دیں. یہ تو پورے سال آپ کرتے رہیں گے. اس کے اندر بہتری لے کے آئیں. ایک اور میری چھوٹی سی درخواست ہے ساتھیوں سے، جو ہم اپنے مسلمانوں میں بڑی کمی محسوس کرتے ہیں. ہر مذہب والوں میں سب سے اللہ نے جو بہترین مذہب ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام. اور ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ سب سے اچھی تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تعلیمات کو اپنا نہیں، نہ اپنانے کی وجہ سے آج مسلمان بدنام ہو رہا ہے. سب سے اچھا دین ہونے کے باوجود آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سب سے برا دین کون سا ہے؟ اسلام. اسلام تو سب سے اچھا دین تھا. ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے دین بدنام ہو رہا ہے. ایسے ہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو ہر مذہب کے اندر، ہر فرقے کے اندر آپ دیکھو کہ ان کے جو مذہبی تہوار ہیں، ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی تہوار ہیں. جیسے عیسائی ہیں وہ کرسمس مناتے ہیں یا ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، اس طرح کے دن مناتے ہیں. اور ہندو ہیں وہ کون سا مناتے ہیں؟ دیوالی مناتے ہیں. اسی طرح ہولی، یہ ان کے مذہبی تہوار ہیں. ایسے ہی ہر مذہب والوں کے ہیں. آپ یہ بات نوٹ کرو کہ ہر مذہب والے اپنے خاص مذہب والے دن، خوشی والے دن، جو دنیاوی معاملات ہیں اس کو سستا کر دیتے ہیں. دکان پہ اگر وہ پہلے کماتے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم 50% کم ریٹ کے اوپر چیز دیں گے، یا 40% کم کے اوپر، یا 30%، 20%، 10% کیا کر دیتے ہیں، وہ ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمارا خاص خوشی کا دن ہے، لہٰذا اس دن ہم کیا کریں گے، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے. اور ہمارے مذہب میں کیا، دین اسلام میں کیا ہے؟ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ دوسرے کے فائدے کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ خاص ہمارا مذہب والا دن آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، عید کا دن آ رہا ہے، اس دن جتنا کمانا ہے کما لو، جتنا دوسرے کی جیب کاٹنی ہے کاٹ لو. کتنی غلط سوچ. آج میں نے یہ نیت کی ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھوں کہ مجھے کچھ ایسے ساتھی یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں جو کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں، وہ نیت کریں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے ڈسکاؤنٹ دینا ہے. رمضان کے مہینے میں ہم نے ڈسکاؤنٹ دینا ہے. بھائی اگر پہلے 100% کماتے تھے
اب آپ اس میں 50% ڈسکاؤنٹ دو. پہلے ہم اگر ایک چیز کے اوپر 200 روپے نفع رکھ رہے تھے، آپ اس کو کیا کر دو، آدھا کر دو، 100 روپے رکھ لو. یہ 100 روپے آپ سمجھ رہے ہوگے کہ میرا تو نفع 100 روپے کم ہو گیا. بھائی 100 روپے آپ کا نفع کم نہیں ہوا، یہ 100 جو آپ کو ملے ہیں نا، اللہ اس میں اتنی برکت ڈالے گا کہ آپ کے کام بن گئے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ ہو، برکت کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم کثرت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. زیادہ مل جائے ہمیں. ہر بندے کی نظر کثرت کے اوپر ہے، برکت کے اوپر نہیں. تو کوئی ایسے ساتھی مجھے چاہیے جو آج یہ نیت کریں، جو کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں، وہ عزم کریں کہ اس رمضان المبارک میں ہم جو کاروبار کرتے ہیں، ہم مثال کے طور پر 50% نفع اپنا کم کر دیں گے، یا 40% کر دیں گے، یا 30% کریں گے. نیت تو کریں، عزم تو کریں نا. ہمارے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو. میں کوٹری میں پچھلے ماہانہ میں نے یہ بات کی تھی کہ بھئی دیکھیں ہم کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، ہماری نیت اصل میں یہ ہے کہ ہم کما لیں، زیادہ سے زیادہ کما لیں. اب کاروبار میں جب نیت بندے کی یہ ہونا کہ میں نے کمانا ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ دوسرے کا نقصان کر کے کمائے گا. بھائی اس کا کچھ بھی ہو جائے مجھے نفع مل جائے. بھائی 100 روپے اس سے نکال لو، 200 روپے نکال لوں، 300 روپے نکال لوں، 500، 1000، جتنے زیادہ نکال سکتا ہوں میں اس سے نکال لوں. میں نے وہاں پر یہ بات کی تھی، آپ لوگوں کے سامنے بھی کر رہا ہوں کہ ہم کاروبار اس نیت سے کریں کہ میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو جائے. جب ہماری نیت دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی ہوگی، کاروبار آپ کا ٹھپ نہیں ہوگا. آپ کی نیت چینج ہونے کی وجہ سے آپ کا نظریہ چینج ہو جائے گا. اب آپ یہ سوچ نہیں رکھو گے کہ میں زیادہ سے زیادہ اس سے کما لوں، بلکہ یہ سوچ رکھو گے کہ تھوڑا نفع لے کر میں اس کو فائدہ پہنچا دوں. اب پہلے آپ کو خالی دنیاوی فائدہ ہو رہا تھا، لیکن اگر اس میں آپ نے نفع بہت زیادہ رکھا تھا، اس میں برکت نہیں ہوگی. زیادہ نفع رکھنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کرو اور نفع تھوڑا رکھو، تھوڑے نفع میں برکت ہوتی ہے. اور ہم جو ہے وہ نفع زیادہ رکھتے ہیں تاکہ زیادہ کما لیں. زیادہ میں برکت نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہمارے کام نہیں بن رہے. فلاں بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، اب ایک صحیح ہوا تھا دوسرا بیمار ہو گیا، بیماری سمجھ نہیں آ رہی، دوائیاں کھا رہے ہیں، بیماری ختم نہیں ہو رہی. یہ کیوں مسئلے ہو رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ برکت نہیں. جب برکت ہوتی ہے تو یہ مسائل، یہ رکاوٹیں، یہ پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں. پھر تھوڑے میں اللہ تعالیٰ انسان کے مسائل کو کیا کر دیتے ہیں، حل. تو اس وجہ سے اب مجھے ایسے بندے چاہیے جو کاروبار کر رہے ہیں، وہ یہ نیت کریں کہ یہ کیونکہ ہمارا مذہبی ایک مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، ہم نے اس میں لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دینا ہے. جتنا نفع ہم پہلے کماتے تھے اس میں ہم 50% یا 40% یا کم از کم 30%، مطلب 3 میں سے 1 حصہ، 30% ہم کیا کریں گے، ڈسکاؤنٹ دیں. ایسے جو ساتھی نیت کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ. جو کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں وہ جو نیت کرتے ہیں کہ بھائی ہم ڈسکاؤنٹ، میں نے ابھی کہا ہر مذہب کے اندر یہ ہے. آپ کو عیسائیوں کے اندر کرسمس کے دنوں میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم ریٹ ٹو ریٹ چیز دیں گے، آج جتنے کی ہم نے خریدی ہے اتنے کی دیں گے. ایک دن کی تو بات ہے ان کے لیے. وہ اس کو نہیں دیکھ رہے کہ یار یہ تو کمائی والا دن ہے، اس دن جتنا کمانا ہے کمانا. نہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارا تہوار ہے، خوشی کا دن ہے، ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، آسانی پہنچائیں. بلکہ ان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو فری میں چیزیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، کھلا رہے ہوتے ہیں. ہر مذہب میں اس طریقے سے. لیکن ہمارے مسلمانوں کا آج یہ رویہ ہو گیا ہے کہ جو خوشی کا تہوار ہوتا ہے نا، خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس کے اوپر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آج تو اگر میں پہلے 100 روپے کماتا تھا نا، آج تو میں 1000 روپیہ کما لوں، آج تو میں 10,000 ایک ہی چیز میں کما لوں. اس سوچ کو ختم کریں، ڈسکاؤنٹ دیں. تو انشاءاللہ یہ ساتھی جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا انشاءاللہ ایسے کریں گے نا، چراغ سے چراغ جلے گا. ہمیں پتہ ہے کہ طوفان بڑی تیز چل رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم چراغ جلائیں گے. ایک چراغ جلائیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے دوسرے چراغ جلائے گا، اس سے تیسرا جلائے گا. اسی طرح انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ طوفان کے مقابلے میں اتنی آگ ہو جائے گی کہ طوفان اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. نیت کرنا، ارادے کرنے سے انشاءاللہ کام بنتے ہیں. تو اس وجہ سے رمضان میں ایک تو یہ نیت کریں کہ بھائی ہم کم ڈسکاؤنٹ کے اوپر کام کریں، اور دوسرا نیت اپنی تبدیل کریں. نیت یہ کریں، میں نے ابھی سمجھایا کہ پہلے